بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال مولانا إمام الحسين عليه السلام أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي عليه السلام. پروردگارا ہماری اس مجلس کو تیری بارگاہ میں قبول منظور کر یا اللہ. حاضرین مجلس اور جن حضرات نے اجتماع سے دعا کی ہے سب کی حاجت روائی ہو یا اللہ. مریض مریضہ ہے شفا عنایت کر یا اللہ. مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ. پروردگارا جو مجلس میں ہیں طول عمر اور توفیق عمل صالح ہم سب کا عنایت کر یا اللہ. مشکلات میں ہم کی مشکلات کو دور کر دے یا اللہ. والدین کے گناہوں کو عفو درگزر کر دے یا اللہ. ہمارے علاقے خطے کو ہر آفات سے محفوظ رکھ یا اللہ. عزاداران سید شہداء جہاں کہیں بھی ہو تیرے الزامان میں رکھ یا اللہ. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عنایت کر یا اللہ. دفاع وطن کے لیے جو بھی قربانیاں دے چکے ہیں جانی مالی پروردگارا جو شہداء ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ وہ زندہ ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کر یا اللہ. عالم اسلام کو دنیا کفر و شرک پر فتح و ظفر عنایت کر یا اللہ. علماء اعلام مراجع اعظام رہبر عالی قدر شخصیات مذہبی و دینی جہاں کہیں بھی ہو پروردگارہ تیرے الزامان میں رکھ یا اللہ. مستضعفین جہان مسلمانان عالم جہاں جہاں پر ستم میں ہیں کشمیر فلسطین یمن عراق شام جہاں پر بھی ہے پروردگارہ تمام کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ. سامعین محترم سلسلہ گفتگو ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن موضوعات اتنے پھلتے پھولتے جا رہے ہیں. ان موضوعات کا کہیں جمع کرنا اور کسی نتیجے تک جلدی سے پہنچانا انتہائی مشکل ہو رہا ہے. لہٰذا میں روز ہی آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں مجلس میں آپ کو جب فرصت ہو جائے تو ایک ٹکڑا آپ سن کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے یہ ہے وہ ہے اعتراض کرتے ہیں. آپ سب کی معلومات کے لیے آپ پڑھے لکھے ہیں کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یا کھل کے میرے سامنے آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. جو آپ کو کوئی بات اگر بری نہ لگے تو میسیج اس کا نام لکھنے کے لیے آپ کو توفیق نہیں ہے اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے پھر آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. اس سے میں نے شروع میں کہا تھا بات کو ہم نے اصلاح کے لیے گفتگو کرنی ہے. تو جو باہر سے آئے سب باہر سے آئے نہ پھر نہیں آئے ہیں باہر سے پھر کہاں سے آئے پھر آپ آسمان سے آئے ٹنگس کہیں کا آئے تو باہر سے سب ہم اسی شہر کے ہیں لیکن یہ تاثر بھی غلط ہے.
اس شہر کے بسنے والے، اس علاقے کے رہنے والے، سب اسی علاقے کے کیا تقدس ہے اتنے پڑھے لکھے بن کر باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر لو. اتنا مشورہ دینے والا مجھے مت بنو. اگر آپ لوگ میرے سامنے ہو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نادان جاہل کی طرح باتیں کرتے ہو. آپ اور مجھے آنے کے بعد کسی بھی جگہ آ جائیں تو سب مسلمان بھائی بھائی ہے. جب پیغمبر اسلام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے کے بعد ایمان کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا، جو رسم اخوت قائم کر کے وہاں پر صرف اور صرف ایمان کی جو رشتہ داری ہے اس کو ہے. باقی ساری رشتہ داریاں نہ دنیا میں اسلام کے نقطہ نظر سے جہاں پر جغرافی حدود کے حوالے سے ہو، خاندانی روابط کے لحاظ سے ہو، خونی رشتے کچھ بھی نہیں، بلکہ مومن ہے تو انما المؤمنون اخوہ. دنیا میں بھی ہے، قیامت میں بھی یہی ہے کہ قیامت میں بھی سب رشتے ختم ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن باپ بیٹے کو دے کر بھاگ جائیں گے، بیوی شوہر کو دے کر، شوہر بیوی کو دے کر. وہاں پر اگر ہے تو صرف ایمان کا رشتہ چلے گا. ہے تو آپ ادھر آ کے گھر بناتے ہیں، میں بھی باہر سے آیا ہوا ہوں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ باہر سے آ کر آپ گھر خرید سکتے ہیں 20 50 لاکھ میں، قبرستان کا ایک ٹکڑا نہیں خرید سکتے. کیا کیا باتیں کرتے، تعصب کی باتیں کرتے. کدھر ہے تعصب اس میں؟ کہاں ہے تعصب؟ جاہل کہیں کا اپنے لیے کروڑ کے آپ کو بلڈنگ بنا سکتے ہیں تو قبرستان آپ نہیں لے سکتے. کسی کے لیے نہیں لیتے قبرستان، اپنی آخرت کے لیے لیتے. کسی میں کیا محنت سماجت. دنیا کی ساری چیزیں آ کر اپنی فکر کر لو. اپنی تم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ رہنا ہے 50-60 سال، لیکن قیامت کب آئے گی کیا پتا. کیا 1000 سال ہم نے اس عالم برزخ اس قبر میں نہیں رہنا. اتنے مشورہ دینے والے بن کر باتوں کو کس طرح موڑ کے لے کے جاتے ہیں. ظاہر سے کسی بھی جگہ پرانا سسٹم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جگہوں کی تنگی ہوتی ہے تو اس کو کہا ہے کہ آپ اس کو ظاہر ہے اس میں اگر نہیں ہے تو مجلس کے حوالے سے، نماز جماعت کے حوالے سے، پیش نماز کے حوالے سے، درس و تدریس کے لحاظ سے، دینیات سینٹر کے حوالے سے سب کو ملاؤ. ظاہر ہے اپنے اپنے مخصوص کسی کے کمرے میں بھی آپ گھسنا چاہتے ہیں، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے گھسنا چاہیں ادھر سے بھی نہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ اس کو کس انداز میں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ آپ کی انتہائی اندر کی خباثت کی علامت، یہ حقیقت مسلمانی کی علامت نہیں ہے. یہ اس میں کیا تعصب ہے؟ کون سی تعصب کی بات ہے اس میں؟ بار بار ایسے چپڑوں کو میں پھاڑ کے ادھر نہیں دیتا. ادھر مجھے مشورہ دینے والا مشورہ دے تو خلوص سے دے دو. مشاور ہمیشہ پشتیبان ہوتے ہیں، باتوں کے رہنما ہوتے ہیں. صلوات پڑھے والے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہم سب ایک ہیں، ہم سب کو ایک رہنا ہوگا انشاءاللہ. ہے یہاں پر کوئی ایسا تاثر اگر ہو جس انداز میں بھی ہو، ہم سب کو ایک جب تک نہیں ہونا ہے اس وقت تک نہ ہم قصد مفاد کر سکتے ہیں نہ دفع ضرر کر سکتے ہیں. یہ تاثر کہیں پر بھی ہو تو ختم کرنا ہو. اس لیے معاشرے کی بڑی خوبصورت 3 علامتیں ہوتی ہیں. 3 علامتیں جس معاشرے کے اندر یہ 3 علامتیں ہو وہ زندہ معاشرہ کہلاتا ہے. جس معاشرے کے اندر یہ 3 اگر چیزیں نہ ہو تو وہ مردہ معاشرہ ہے، وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے بلکہ وہ حیوانی معاشرے سے بدتر ہے. وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے. 3 خصوصیات ہونی چاہیے اس معاشرے کے اندر. ایک یہ ہے جیسے ابھی ہمارا موضوع امر بالمعروف نہی عن المنکر. غلط کام غلط کرنے والا چاہے میرا جیسا طالب علم جو عالم کے لباس نہ کر میں اگر غلطی کر لوں تو میری غلطی کو میرے باہر جا کے گریبان پکڑ لوں. جی شیخ صاحب، مولوی صاحب، آپ نے یہ غلط بات کی تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. برا جو بھی برا کام کرے گا اس کو ٹوکنا ہوگا. اچھا جو بھی ہوگا، چاہے حبش کا رہنے والا ہو، اسلام میں یہ حبش کا رہنے والا ہو، اس کی نیکی کو بھی سلام کر دو. فارس کا رہنے والا سلمان ہو اور روم کا رہنے والا صحابی رسول ہو، سب برابر ہے ایمان کی بنیادوں پر. پیغمبر فرماتے ادھر سے آنے والا سلمان ایمان کی بنیادوں پر سلمان منا اہل البیت کا لقب پایا. لیکن جو ساتھ کے اپنا چچا ہی تھا، تبت یدا ابی لہب وتب.
باپ اپنا سگا چاچا دربار رسالت سے اوٹ ہو جاتا ہے، جس کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کسی لحاظ سے ایمان کا رشتہ تھا، سلمان کو سینے سے لاگا کر میرے نبی فرماتے سلمان منا البیت، سلمان کو فارسی مت کہو، سلمان محمدی کہلاؤ، یہ اسلام۔ تو جس معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا وہ زندہ معاشرہ ہے۔ دوسرا، جس کے اندر اتفاق و اتحاد ہو، مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن جہاں مذہبی معاملات آتے ہیں، قومی معاملات آتے ہیں، دینی معاملات آتے ہیں، مختلف ہو بھی ہو تو ایسے جگہ اگر وہ متفق رائے ہو جائے تو وہ معاشرہ زندہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ وہاں اپنی مفادات کو نہیں دیکھا جاتا، اپنے وہاں پر قومیت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر اجتماعی سوچ کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو کیوں علامہ اقبال کے اشعار میں بھی ہمیں ملتے ہیں، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ فرد ہمیشہ جامعے سے مربوط ہو جائے، جامعہ اس کے لیے معاشرے میں کام کرنے کے لیے ایک دریا ہوتا ہے، وہاں پر پوری توانائی نائی کے ساتھ وہاں تیر سکتے ہیں۔ لہٰذا اتفاق و اتحاد جس معاشرے کے اندر ہو وہ زندہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3، اخلاق حسنہ ہو، اخلاق ہو، بات کیسے کرنی ہے، اس کا اخلاق ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر حسن اخلاق ہو، سوء اخلاق نہ ہو، اخلاقی ظاہراً دیکھتے ہی پتہ چلنا چاہیے یہ عزادار ہے، باطن دیکھ کر یہ پتہ چلنا چاہیے یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، دیکھ کر یہ پتہ چلنا چاہیے کسی بھی جگہ ہو جائیں یہ سیرت نبوی کے ماننے والے ہیں، یہ عقیدہ رسالت کے پرچار کرنے والے ہیں، دیکھ کر ہمیں پتہ چلنا چاہیے، اخلاق سے معلوم ہونا چاہیے معاشرے میں سسٹم کیا۔ آپ یہاں پر دیکھیں 100% دیکھیں، ہمارے معاشرے میں باہر سے کوئی ٹورسٹ آئے، آپ باہر سے آنے والا ہمارے معاشرے کے درمیان میں کوئی خاتون آ جائے فوراً پتہ چل جاتی ہے، اس لیے اس کے اخلاقی اعتبار سے جسمانی ذات یا وہ غلط ہے، ہمارے یہاں پر کا کچھ ماحول کچھ اور ہے، اس سے پتہ چلتا ہے آنے والا یہ محسوس کرے گا ضرور یہاں کا معاشرہ کچھ اور ہے، لیکن میں کسی اور معاشرے سے آیا ہوں۔ 3 چیزیں اگر جس معاشرے میں حسن ظاہری طور پر ہو تو وہ معاشرہ زندہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ عزیزان، یہاں پر اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، میں نے آپ ابھی عرض کیا جو اپنی مختصر خاندانی طور پر مراسم ہوتے ہیں، لینا دینا ہوتا ہے، یہ انسان کے اجتماعی حالت کے اوپر مؤثر نہیں ہونا چاہیے، ضرورت ہے یہ بھی اپنی جگہ قائم رکھے، لیکن دوسری جو اپنی کمیونٹیز کو مضبوط بنانا وہ اپنی جگہ وہ بھی رکھے، لیکن جہاں وحدت کے ساتھ اکائی میں جمع ہونا ہے ہم سب کو وہاں جمع ہونا چاہیے، نہیں تو ہر ایک نے اپنی قمیض میں رہنا ہے نا، اپنی قمیض میں 3-4 کو کیسے رکھ سکتے ہیں، قمیض تو اپنے لیے بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے جتنا قمیض بنائے اتنا ہی دل کو بھی تنگ کر کے نہ رکھیں، دل میں حوصلہ پیدا کر لو، ضرورتوں کے حوالے سے دیکھیں تو انسان محدود ہو جاتا ہے، لیکن معاشرے میں نظر ہو جاتا ہے تو انسان لامحدود ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں عالمی اس کمیونٹی کا ایک ممبر ہوتا ہے، عالم اسلام کا ایک رکن ہوا چاہتا ہے، عالم تشیع کے لیے کام کرنے والا ایک مجاہد کے طور پر ہمیں سامنے آنا چاہیے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سے آنے والے جو ہے شہری ماحول کو خراب کرتے نہیں، میں نے اس لیے کہا ماحول سے ناآشنائی کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے بچے کو آپ گھر کے ماحول سے نکال کر سکول میں لے کے جائے گا، بچہ عجیب یا حال و حرکتیں کرے گا یا تو کسی کونے میں چپ چاپ رہے گا، کیونکہ ایک اجنبی ماحول کو دیکھ کر مسئلہ ہو، جب تک اس میں ایڈجسٹ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ٹیچر کو بتا کے آئیں گے جی ہم نے بچے کو وہاں سے لائے، مہربانی کر کے تھوڑے سے آگے سے کہ آپ نظر رکھیں، ان کی تربیت کا اثر رکھیں، کیونکہ ماحول جب محدود ہو جائے تو ذہن میں بھی کشادگی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر ان تمام کمیونٹیز کو ساتھ ملا کر ہمیں مجالس کے حوالے سے امام جہاں مسجد ہوگی صرف بلڈنگ نہ رکھو، مولوی ضرور لانے کی کوشش کرو، اس لیے مسجد میں صرف نماز ہونا بغیر روح کے
کے مانند ہے۔ دینیات سینٹر کو مضبوط رکھو، وہاں سب نے ایک ہونا ہے۔ فوتگی میں اگر ہو تو وہاں سب جاؤ، جہاں دفن کرنے کی جگہ الگ الگ ہو۔ مجلس ہو تو سب نے شرکت کرنی، اس لیے میں آپ کو اس کی زندہ مثال دیتا ہوں۔ زندہ کل جلوس میں دیکھو، اگر یہ شیخ جواد غلط بولتا ہے تو جو آزاد ہے سسٹم سے، ہمارے جلوسوں میں زیادہ سے زیادہ 25% ماتمداری کرتے ہیں، 75% تماشائی، 75% تماشائی۔ کیا حسین کا جلوس تماشائیوں کے لیے ہے؟ سب کو شرکت نہیں کرنی کیا؟ سب نے ماتم نہیں کرنا کیا؟ جو مریض ہے خیر ہے، بڑے بڑے بالکل صحت مند جوان بھی کنارے پر ہے یوں، کیوں؟ اس کے دل و دماغ میں ہے میرا اس دستے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے اس دائرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی دائرے میں فٹ نہیں ہو رہا ہوں۔ کیوں فٹ نہیں ہو رہا؟ کیا اس کے لیے نہیں سوچنا ہم نے؟ کیا یہ سب تماشائی بنے رہے؟ یہ تماشائی بننے کے لیے نہیں آئے۔ ایک لحاظ سے عزیزان آپ ان کو شامل رکھیں گے، وہ آپ کے شانہ بشانہ ماتم کریں گے، لیکن اگر وہاں جائیں گے تو وہی محسوس کرے گا۔ شاید کوئی مجھے یہ کہے تو کہاں سے آئے وہ اجنبی ہے۔ اجنبیت دور کر دو، آپس میں محبت سے ایک دوسرے کے دلوں کو ملاؤ۔ میں ان چیزوں کو تحلیل کر کے ذکر کر رہا ہوں، معاشرہ ان چیزوں کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں، بعد میں آپ کو آج موضوعات لے کے آؤں جس میں ہم نے اصلاح کر دیا، اس میں سے ایک یہی موضوع ہے۔ دنیا ہم سے کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ یہاں پر اگر دیکھیں، الحمدللہ اسد کے مجالس میں ہمارے عام رپورٹ کے مطابق 1,00,000 سے 1.5 کی جو تعداد ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کتنے ہزار سی نظری کر رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ہزار سی نظری کر رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 میں سے 20,000 سی نظری کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی سب ویسے کے ویسے ادھر پھرتے ہیں ادھر پھرتے ہیں۔ یہ ہماری عزاداری کے جو آداب ہیں اس کے خلاف ہے۔ شاید دوسری جگہوں پر ہو، لیکن وہ اس وجہ سے پھرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان دستوں کا غیر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس غیریت کو ختم کرنا ہوگا، اس کو شامل رکھنا ہوگا اور اس کو یہ احساس دلانا ہوگا میرے عزیز سب مل کے آزادارو، زہرا سے دعا لو، یہ سب کا کام ہے، آؤ سب مل کے ماتم کرتے ہیں۔ یہ تاثر ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نتیجہ لے سکتے ہیں۔ عزیز محترم، ہم نے اصلاح کے لیے خامیوں کو دور کرنا ہے۔ ہم نعوذ باللہ کسی کی تنقیص یا کسی کی توہین کے لیے ہم ذکر نہیں کریں، ہم مشورے سے کام ہو رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر اگر آپ اس قسم کے 6-7 آپ نے ادارے جو یہاں پر ذکر کیے ہیں، پھر گورنمنٹ کا کیا کام؟ عزیزان محترم، میری ہر بات کے بہتر انداز میں خریدار موجود ہے۔ میں شاید صحیح طرح سے ادا نہ کر سکوں تو آپ باتوں کو صحیح طرح سے لے سکتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھیں 3 قسم کے، اگر ہم جہاں پر بھی ہیں 3 قسم کے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک حکومتی ادارہ ہوتا ہے، حکومت کے 2 سسٹم ہوتے ہیں، ایک ریاستی ادارے ہوتے ہیں، ایک حکومتی ادارے ہوتے ہیں۔ ریاست اور حکومت الگ ہے، حکومتیں بدلتی جاتی ہیں، ریاست ہمیشہ اپنے ستون پر قائم ہوتی ہے، ریاست اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن حکومتیں بدلتی ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی، پھر اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ریاست اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ریاست اصل چیز ہوتی، حکومتیں بدل جاتی ہیں، لیکن ریاست کو بھی کس نے چلانا ہے؟ اس کے مستقل ممبر ہوتے ہیں، مستقل افراد ہوتے ہیں، مستقل ادارے ہوتے ہیں، ان کے ہیڈز ان اداروں کو چلاتے ہیں، لیکن ان کی رہنمائی کے لیے آنے والے حالات کے حوالے سے، ان کی فنانشل ضرورت کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے حکومتیں بدل کے آتے ہیں، اداروں میں جا کر، پارلیمنٹ میں جا کر، اسمبلیوں میں جا کر ان کے لیے قانون بنا کے دیتے ہیں۔ یہی آگے حکومت کے جو اصل ستون ہوتے ہیں کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ 2 تو ہے نا، لیکن ایک حوالے سے معاشرہ ہے، ان دونوں کے لیے فیڈ بیک دینے کا بہترین جو ہے وہ معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرے سے ہم نے ریاست کے لیے آدمی دینا ہے، معاشرے سے ہم نے حکومت کے لیے آدمی دینا ہے، دینا نہیں دینا، یہی ہے نا۔ حکومت کے تو کوئی بچہ نہیں ہوتا نا، حکومت کوئی نامی چیز ہے، اعتباری سی ہے حکومت، ریاست کوئی اعتباری، یہ زمین پہاڑ کا نام حکومت نہیں ہے، یہ تو ایک دائرے جغرافیائی حدود پاکستان کا، وہ تو ادھر بھی ادھر بھی ہے، لیکن
اس لیے یہاں پر اسلام کے سسٹم کو چلانا ہے. جہاں ایک اسلامی ریاست ہے فلاحی، تو وہ چلانا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر، افراد میں چلانا ہے. اب افراد کو کہاں سے آنا ہے؟ اب یہ افراد کہاں سے آئیں گے؟ ریاستی اداروں کو چلانے کے لیے فوج کا ادارہ ہے، عدالت کا ادارہ ہے، مختلف اب یہاں پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. ان تمام کو کس نے چلانا؟ یہی ہمارے معاشرے سے افراد جا کے انہوں نے چلانا ہے. اب ہمارے ذہن میں ہو تو حکومت تو اللہ حکومت ہماری حکومت. جہاں پر بھی حکومت کا کوئی کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں حکومت کے کام کی اہمیت ہی نہیں ہے. ریاست کی کوئی چیز ہو اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے. اگر کوئی ریاست کے بارے میں حکومت کی بات کرے تو یہ دیکھو یہ حکومت کا آدمی ہے، حکومت کوئی کافر ہے نا. حکومت یہاں تو اسلامی سے ریاست نہیں ہے کیا؟ پھر آپ سارے نوکریاں کرتے ہیں، پھر آپ کی تنخواہیں کیا ہو جائے؟ عجیب سی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے. حکومت الگ سی چیز ہے، معاشرہ الگ سی چیز ہے. احتجاج کریں گے تو توڑ پھوڑ ہونا چاہیے، پکڑ دکڑ ہونا چاہیے، مار پیٹ ہونا چاہیے، حکومت کی چیزوں کو چلانا چاہیے. حرام ہے حرام ہے حرام ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں احتجاج کرتے ہیں، ادھر سے جا کے گاڑی کو آگ لگا کے آتے ہیں، دفتر کو توڑ پھوڑ کر کے آتے ہیں، مشینیں جلا کے آتے ہیں. یہ وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہے، یہ ریاست کے ہیں. ان کو آپ توڑ نہیں سکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. عزیز محترم، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر جب بنائے، جس طرح آپ بارڈر پہ 1 انچ کافر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے، فضائیہ اور دفاع کے طور پر سب یہی کہتے ہیں خون کا آخری قطرہ، آخری سانس، آخری سپاہی تک کر. جنرل صاحب نے کہا کہ آخری سپاہی تک، خون کا آخری قطرہ تک، آخری سانس تک لڑیں گے. کس کے لیے لڑیں گے؟ بارڈر پہ لڑیں گے نا، دشمن کو نہیں دیں گے. اس لیے بارڈر کی جغرافی حدود ہوتے ہیں. دوسری طرف دیکھیں تو ہندوستان کہتے ہیں، ادھر کہتے تو پاکستان کہتے ہیں. یہی دیوار ہے، یہی پہاڑ ہے. ادھر آ جائے تو اسلام کے نام پر پاک ہے، ادھر ہو تو ہندو کے نام پر ہندوستان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اس کی ریاست کے ہم 1 انچ بھی دینے کو تیار نہیں، ایک گھاس پھوس کا ٹکڑا دینے کو تیار نہیں، لیکن ہم اندر سے توڑ پھوڑ کر کے سب کو ستیہ ناش کرتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. احتجاج کا اپنی مطالبات کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے ان اداروں سے اگر ہم نے کام لینا ہے تو معاشرے سے ان دونوں کے لیے ہم نے آدمی دینا ہے. ریاست کے لیے آپ آدمی دینا ہے. اگر آپ ضلعی سطح پہ ہیں، اگر آپ ڈویژن سطح پر ہیں، اگر آپ صوبائی سطح پر ہیں، آپ نے چیف سیکرٹری کیا دینا ہے؟ چیف سیکرٹری کوئی مخلوق کا خدا ہوتی ہے، کوئی آسمانی مخلوق ہوتی ہے. سیکرٹری جتنے بھی ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، ڈی سی ایسی کمیشن کوئی باہر سے آتے ہیں. کیا اسی معاشرے سے ہم نے نہیں دینا؟ ہم نہیں دینا ہے. اگر آپ نے اصلاح کرنے ہم نے دینا ہے، لیکن آج تک ہم نے اس کو غور ہی نہیں کیا. جو پینشن ہو گئے آرام سے سو گئے. لے جناب علی، آپ اس طرح سو کہ آپ اس ایک بہت بڑی ذمہ داری کو، مسجد میں نماز پڑھ کے آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہتے ہیں. نہیں، جس سیٹ کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں اس سے آگے بڑھنے کے لیے بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ میں قرآن سے ثابت کروں گا، اسی طرح نہیں قرآن سے. اور دوسرے اگر آپ یہ دیکھیں سیاست میں آنے چاہیے، آپ کو ممبر دینے چاہیے، اسمبلی میں لوگوں کو پہنچانا چاہیے. اسمبلی میں کوئی آدمی جا کے دروازے سے اندر بھی نہیں چھوڑتا جب کہ آپ کا ووٹ نہ پڑ جائے. ہم اور آپ بیچتے ہیں، معاشرہ بیچتے ہیں. معاشرے کو وہاں قانون سازی کے لیے حکومت میں ہم اندرون ایک آدمی کو ووٹ دے کے ادھر بیچتے ہیں، پھر ادھر کام نہیں کرتے، روڈ پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں، ریاست کے اداروں کو یہ کرتے وہ کرتے. غلطی تمہاری ہے، غلطی معاشرے کی ہے. بناؤ پہلے پھر بیچو، بناؤ پہلے پھر بیچو. لیکن ایک آدمی وہاں جا کے ہم کیا کریں گے؟ خاندانی تعلقات کو دیکھیں گے، رشتہ داریوں کو دیکھیں گے، ان پڑھ سے ان پڑھ ہو تو اس کو دیکھیں گے، جاہل سے جاہل آ جائے ان کو دیکھیں گے. صلاحیت کچھ بھی نہ ہو، جس کو سیاست کی الف بے کا پتہ نہ ہو، لیکن بس اس کو ہم نے ووٹ دے کے آگے بھیجنا ہے. اب اس بیچارے نے کیا کرنا ہے جس کے پاس کوئی اس لیب کی الف بے بھی نہیں ہے؟ تو یہی کرنا ہے. کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں اس نے اسیر ہونا ہے، بلیک میل ہونا ہے. اخبار میں دوں گا تو ڈر کے مارے تم پہ تھوڑا پیسہ لے لو، یہ ٹھیکہ لے جاؤ، آرام سے چپ ہو جاؤ. پھر وہاں پر ہماری شرمندگی ہو جاتی ہے. بخدا جب ہم یہاں پر بہت بڑے جو ہمارے گلگت کردو روڈ کے حوالے سے بہت بڑے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، پورے شہر کے جو چیدہ افراد تھے، سیاسی نمائندے تھے، مذہبی افراد تھے، فوج کے افراد تھے، سب تھے. تو ہمارا ایک
نمائندہ وہاں پر بار بار بولنے لگا، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آگے سے اس ذمہ دار نے کہا جناب عالی آپ کو بھی کام مل جائے گا۔ کیا رہ گئی آپ اس کی عزت؟ شور اس نے مچا رہے تھے اپنے لیے، کوئی اس میں ٹھیکا لینے کے لیے۔ قومی ہمدرد ہونا چاہیے عزیز۔ اب اس نے آگے سے بتایا آپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے آپ کو کام مل جائے، کوئی مسئلہ، آپ خاموش ہیں۔ یہ لو ہمارے ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیج دیں جو قوم کی آئندہ کے بارے میں فیصلہ کر سکے، قانون سازی کر سکے۔ میں تو یہی کہوں گا یہ ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ ہوتے ہیں وہ کسی نمائندے کے ہاتھ میں دینا ہی نہیں چاہیے، اس کو صرف اور صرف قانون سازی کے لیے رکھے۔ واللہ کوئی الیکشن میں آنے کو تیار نہیں ہوگا، یہاں آتے ہی کرپشن کے لیے، پیسے لگاتے بھی کمانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ قانون ایسا ہونا چاہیے ان کے صرف اور صرف دائرے اختیار اسمبلی کے اندر قانون سازی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کوئی مائیکل وہاں جانے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے اس کی ارادہ یہی ہے۔ کسی ایک نمائندے نے بیان دیا تھا کروڑوں روپے کسی نے خامخواہ خرچ کیے ہیں، یہاں سے کمائے نہ ہو تو میں کروڑوں کا خرچ کیا تو ویسے مفت میں آئے گا۔ یہ لوگ آپ اپنے کاروبار کے راہ قوم کے آئندہ کے لیے قانون سازی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ کے اسمبلی کو کیا کہتے ہیں؟ قانون سازی اسمبلی نہیں کہتے۔ یہاں سے جا کر آپ کی بہت بڑی میں سیاسی ترجیحات کو بعد میں ذکر کروں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری، معاشرے کی ذمہ داری۔ دنیا میں افراد سازی حکومتوں کے سطح پر نہیں ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ ادارے بنائے جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی عزت کی چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سرمایے کو قوم کی تقدیر سازی کا لگاتے ہیں۔ ہمارے کیا کرتے ہیں؟ آرام سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 60 سال میں پینشن ہو گیا۔ 60 سال میں پینشن نہیں ہوگی جناب، آپ کا کام کب سے شروع ہو گیا؟ پہلے آپ نوکر تھے، اب آپ آزاد ہو۔ پہلے آپ کسی کے غلامی کے طور پہ کام کرتے تھے، اب آپ آزادی کے ساتھ قوم کی تقدیر کے لیے تربیت یافتہ ہو گیا آگے ہونے کے لیے۔ اپنے تجربات کی بنیاد کیوں؟ 2 چیزیں ہیں ہمارے ایسے افراد کے پاس، 2 چیزیں میں اس لیے ان پہ فوکس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ہمارے جو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں جو اوپر تک جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہ ہے وہ ہے، نہیں، ان کے پاس محنت کر کے آئے ہیں، ڈگریاں ہیں، ان کے وسائل ہیں۔ گورنمنٹ ایک انتی چیز نہیں ہوتی کسی آدمی کو اوپر خواہ اوپر لے کر جائیں، ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں تو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ ریاستوں میں انہیں افراد کی طرح سے چلانے ہوتے ہیں جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ڈگریاں ہوتی ہے، ساری وسائل اس لیے فراہم کرتے ہیں ان کے اندر ہے کوئی چیز، یہ تو دوسرے آدمی کو کیوں نہیں لیتے ان میں ہے۔ لہٰذا ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 عظیم سرمایہ ان کے پاس ہوتے ہیں، ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک فائنانشیل پینشن مل کے کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اپنے بیٹے کا بھی محتاج ہے۔ ٹائم پہ 2 تاریخ کو جاؤ، چیک اٹھاؤ، آرام سے کھاؤ، کسی کو کوئی محتاج نہیں، کھل کے کام کرو، نمازیں کم کرو، معاشرے کے لیے کام کرو۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت صرف 7 آیتیں کر لو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ شیخ کا وفا کے سلوات پڑھا نواسی کو ان پڑھ دادی نے سکھایا، اس سے ہٹ کر کبھی سیکھا نہیں۔ کیا کوئی ہے کبھی بھی کسی نے کوشش کی اپنے عقائد کی سیاست کے پاس جا کے؟ جب امام حسین علیہ السلام کی اسی خطبے میں آپ دیکھیں پہلے آپ اپنے عقائد کو ذکر کرتے ہیں، میں اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھتا ہوں، میں رسالت پر مکمل یقین رکھتا ہوں، میں یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوں محمد۔ اس کے بعد آپ اپنے عقائد کو ذکر کرنے کے بعد اپنے منصبی جو ذمہ داری ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں محمد، میں اس لیے اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں محمد۔ اصلاح دین کی ضرورت ہے، میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا عزیزان محترم، دین کی چیزوں میں اصلاح، آج تک میرے پاس تو
دو تین جو حاجی صاحبان تھے انہوں نے کہا آپ میری قرائت کو تھوڑی سی چیک کر لی شیخ صاحب، یہی تو کہا ہے. لیکن حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم حسنی آپ نے سنا ہوگا تہران میں مرجع خلائق ہے، امام زیادہ ہے امام حسن عسکری آپ دیکھیں، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، زانو تلمس کر کے فرماتے ہیں مولا میں صحیح آپ کا اہل بیت کا ماننے والا ہے یا نہیں، میں رسول کی سیرت پہ چلنے والا صحیح معتقد ہوں یا نہیں، میرے ذرا عقیدے کو چیک کر، میرے عقیدے کو چیک کر لیں. خبر میں جا کے کرام کاتبین کے پوچھنے سے پہلے میں اس کو ذرا اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ نماز کو کبھی چیک کیا نہیں، اس کی طرف ہمیں اصلاح دیں. نمبر 2 مراسم عزاداری و جشن اعیاد و ولادت کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. ابھی ہمارے مرثیہ خان حضرت جناب نے محترم نے ایک بن کو چھوڑ دیا. آج آپ کو پتہ چلے بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید حضرت علی اکبر. اب اس مرثیہ والے نے حضرت قاسم کی وصیت میں یہ لکھا آپ مجھے یہ کر دیں، آپ مجھے وہ کر دیں، بھائی علی اکبر کی شادی ہو جائے گی. بھائی علی اکبر حضرت قاسم پہلے شہید ہو گیا، قاسم کیا وصیت کرتے ہیں؟ اس کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے کیا؟ پہلے علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم امام حسین کو کیا وصیت کرنا ہے؟ بھائی کی شادی ہو جائے تو آپ مجھے بھائی کی شادی میں یہ کرو. کدھر ہے؟ علی اکبر سب سے پہلا شہید ہے اور یہ تاریخ میں بھی ہے. باقی میں آپ کو بات میں ہر شہید کے جسم میں جان ہوا تو امام صاحب میں پہنچا، حضرت قاسم کے سر پہ امام بعد میں پہنچا، وصیت کی رکھا. اذان محترمین میں تمام جو مراسم ہمارے عزاداری ان میں بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اصلاح کی ضرورت نہ ہو جو کچھ کل پتہ نہیں یہ واٹس ایپ پہ کسی نے مجھے مرثیہ وہ کر دیا. میں نے ان سے کہا عزیز محترم آپ کوئی تاریخ کے طالب علم نہیں ہیں، ویسے ہی اس قسم کی باتیں مت کر لو، ثواب کے بدلے میں الٹا آپ کو گناہ ہے. مت کرو آپ ثواب کی خاطر کر کے الٹا گناہ آ رہا ہے آپ کو. رمضان میں ایسا ہوگا تو روزہ باطل ہو جائے گا. مبتلاء روزہ میں سے آل محمد کے ساتھ جو جھوٹ کی نسبت ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں شب بیداری کے کر آج رات کی بات ہے، آج رات کی 12:30 بجے ایک مولوی صاحب کتاب کر رہے ہیں. یہ کس امام کو خوش کرنے کے لیے 12:30 بجے آپ کتاب کر رہے ہیں؟ لوگ سارے سوئے ہوئے. آپ نے مجلس پڑھنی ہے تو اپنی مبارکہ میں پڑھ لو نا. اوپر آپ نے اسپیکر پہ اتنا آن کے پورے شہر کو بے سکون کر دیا. کس قسم کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ کس قسم کی عزاداری کر رہے ہیں آپ؟ کس قسم کی آپ شبیداری کر رہے ہیں؟ نہیں ہے، اس قسم کے نہیں ہے. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کر لو تبلیغ، جوانوں کو رکھو، لیکن آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر کر لو نا. اوپر سے آپ اتنے اسپیکر کو آن کر کے سب کو بے سکون کر کے آرام سے سونے والے ہوتے ہیں. ان کا خیال رکھو. ان میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. قبلہ شیخ صاحب نے پرسوں جمعے میں 4 مکان نہیں بیان کیے. ابھی میں آ رہا ہوں تو ہمارے مسجد کے سامنے ٹک لگا کے زور سے میں نے ٹک روڈ پہ پھینک دیا. ہو جاؤ. جمعے میں اعلان ہوتا ہے، کسی کی جرات نہیں ہوتی اس کو بند کرنے کا. نوحہ تمہارے ٹائم پاس کے لیے علم کو ایسے لگاتے ہیں جہاں پر گر جائے تو گر جائے، اڑ جائے تو اڑ جائے. اس کا احترام رکھو. کیا ان میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ تمام میں اصلاح کی ضرورت ہے. جگر پیدا کر لو، روک دو. لیکن ہم ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ جب بات حق کی کرنی ہے تو مت ڈرو. ہاں، حق کی بات نہ ہو، غلط بات کرے تو ڈر جاتا ہے. کمزوری اپنے اندر ہو تو ڈر جاتا. مت ڈرو. اصلاح کی ضرورت. تعلیم و تربیت میں اصلاح کی ضرورت. علاج و صحت میں تربیت کی ضرورت. اصلاح کی ضرورت. اس ادارے میں انصاف و عدالت میں، حکمرانی و سیاست میں، اقتصاد و معیشت میں، سماج و آداب معاشرت میں، تہذیب و ثقافت میں، سیر و سیاحت میں، یہ 10 اہم ترین شعبے ہیں. ان میں ہمیں اصلاح کرنا. اگر یہ اصلاح ہو جائے ہمارا معاشرہ جنت نظیر ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلے جس موضوع کو آج لینا ہے، دنیا کی صورتحال موجود ہے جسے آپ کہتے ہیں کرنٹ افیئر. آپ اس کی مثال کو آپ لے لیں. ابھی دنیا میں موجودہ صورتحال میں دنیا میں تعلق داری معاشی رشتہ داروں کی وجہ سے ہوتی ہے، مذہبی رشتہ داروں سے نہیں ہے. معیشت کی بنیادوں پر دنیا میں تعلق داریاں حکومتوں کی ہوتی ہیں. معیشت جس کے مضبوط ہو اسی کا چرچا ہے. یہ خود بخود نہیں کرتے.
یہ جو بڑے بڑے مفت میں نہیں کرتے، انہوں نے اپنی معیشت کو مضبوط کرتے، وہ کسی کے زاہد اور محتاج نہیں، ایک دفاع ہے، ایک معیشت ہے، ان پہ دنیا میں تعلقات بڑھتے ہیں، مذہب بیچارہ کہیں پر نام لیوا نہیں ہے۔ اب پاکستانی سارے شور کرتے ہیں، عرب امارات اور سعودی عرب نے کوئی بیان ہی نہیں دیا، صرف اور صرف مذہبی بنیادوں پہ بات کرنے والا صرف ایران ہے، جو کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابھی تک سنا کشمیر میں مظالم ہوتے تو اسمبلی کے اندر، حالانکہ اتنے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، پہلی بار اسمبلی میں مسئلہ کشمیر پر قرارداد پاس کرتے ہیں تو وہ ایران کی اسمبلی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں معیشت کو دوسرے نمبر پہ رکھو، سب سے پہلے ہمارا اسلام ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ سعودی عرب نے بیان نہیں دیا، اب اس کو چھپانے کے لیے کل ادھر آ کے وزیر اعظم سے ملا ہے، بیان بھی نہیں دیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساتھ کے تو ادھر سے بیان کیوں نہیں دیا؟ اس لیے وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، ان کے چلتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں، تو اس لیے عالم اسلام کے حکمران سارے مغرب اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے۔ نہیں کہا ایک دفعہ نہیں، یہی ایک عالم اسلام کے لیے شرم کی بات تھی، تم تو میرے گھر دودھ دینے والی گائے، ارے دودھ دینے والی گائے کہا جس کی حسد کو، ہے نا جی؟ تو گائے سے کیا کرنا ہے؟ گائے حیوان ہے، اس کے کوئی نہیں ہے، وہ مالک کے کہنے پر رہتے ہیں۔ کیا ہے اسلام؟ معیشت جہاں پر ہوگی اسی کا کام چلتا ہے، جہاں معیشت نہیں ہوگی وہ لا دین لمن لا معاش لہ، جس کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی اس کے لیے قیامت بھی نہیں ہے۔ جبکہ ایران نہ صرف وہی، واللہ صرف ایران ہی نہیں، آج پاکستان کے ان سے تعلق نہیں ہے، اس لیے وہاں کی معیشت تھوڑی سی کمزور ہے، اس وجہ سے تعلقات نہیں ہے۔ زرداری کے دور میں پائپ لائن کو درگزر بارڈر پہ لا کے تیار رکھا ہے، یہاں پر کتنی مشکلات ہیں، لانے کی جرات نہیں کر رہے کیونکہ پیچھے سے جو ستمگر ہیں، پیچھے سے جو حکمران ہیں استقبال کے وہ آنکھیں دکھاتے تو ڈر کے مارے، تمہارے جو آگے سے ملنے والی امداد ہم بند کر دیں گے تو ٹھیک ہے جی، ہمارے ہم سے بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں روزانہ کی بنیادوں پر کتنے پاکستان میں ڈیو ہے، اس قرارداد کی روشنی میں مستحکم کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن وہ نہیں لا رہا، ادھر دیکھ رہا ہے۔ اس لیے معیشت کمزور ہو تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے عام بلتی میں مثال ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اور گومی پھیمیت کھن اس مارکشی دے کڑ زوکی میں اور گوم کو بالی اکیلا پھیمیت کھنی پھیمیتی کڑ سوچتا ہے پھیمیتی زی زان کو یہاں چیز دے لے یہاں ظاہر سی بات ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ جبکہ ایران کون ہے؟ پاکستان مہاراجہ وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلا ملک ایران ہے جس نے پاکستان کو قبول کر لیا، اور 1998 میں امریکہ نے، کلنٹن نے پاکستان کو کہا تھا ہندوستان نے ایٹمی جو بم کا جو تجربہ کیا تو پاکستان ڈر رہے تھے، کلنٹن نے کہا مت کرو مت کرو۔ 1998 میں سب سے پہلے صدر ایران خاتمی نے نواز شریف کو فون کیا، مت ڈرو کلنٹن سے، کرو، عالم اسلام کی نظر پاکستان پر ہے، کر لو ایٹمی دھماکہ، عالم اسلام کی بقا کی خاطر کرو۔ نواز شریف کو حوصلہ ایران کے صدر نے دیا، 21 مئی کو صدر ایران نے حوصلہ دیا، 28 مئی کو نواز شریف نے 5 دھماکے کر لیے، اور تقریباً 31 مئی کو 6واں دھماکہ کر کے ہندوستان کے اوپر طاقت کی برتری کو عالمی سطح پر پاکستان نے منوا لیا۔ یہ ایران، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کیوں؟ دوسروں کی معیشت کی وجہ سے بولتا ہے، معیشت مضبوط ہونے چاہیے، معیشت مضبوط ہو اس کے لیے میں آج تجویز کر رہا ہوں، ہمارے جو بینک سے تعلق رکھنے والے، اکنومیکل جو تعلیم حاصل کرنے والے، ہمارے جو بہت سارے، میں نے کل رات کو گنتی کیا تو بینکوں سے ریٹائرمنٹ کے بلتستان کے اندر منیجر لیول کے کم از کم 15 سے 20 آدمی تھے جو میرے روپ کے مطابق، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آرام سے بیٹھ کر گھر میں تھوڑے سے باغچہ میں کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بہلاتے ہیں، اس کے بعد گاڑی لے کر آرام سے بسم اللہ کر کے جامع مسجد میں اور قتلگاہ مسجد میں نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں۔ یہی آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اسی لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی جا کر سورہ المعارج کی آیت نمبر 23-24 کا مطالعہ کریں۔ سورہ المعارج اس کی آیت نمبر آپ نے
پڑھ کے اپنی قوم کے فائنینشیل مسائل کو حل نہ کریں، آپ نماز پڑھ کے کر کے آرام سے سو جائیں، قیامت کے دن آپ کے گڑیبان پکڑے جائیں گے۔ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان خلق حلوا، انسان کو اور لالچی پیدا کیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ بہت بےتاب ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب کوئی بھلائی اس کو مل جائے تو وہ خیر سے روکنے والے بن جاتے ہیں، نہیں میں نے نہیں دینا، مجھے ابھی موقع ملا ہے، میں نے اپنے بچوں کو پالا، مجھے آگے جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تمہاری کیا فکر؟ نہیں، یہ انسانی کام ہے، انسان یہ کام کرتا ہے، لیکن آگے خدا فرماتے ہیں اِلَّا الْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والے ایسا نہیں کرتے۔ دیکھا، نماز پڑھنے والے ایسا نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ مصلی کیسے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے؟ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ مستقل طور پر دائمی نماز پڑھنے والے ہیں، ایک دن کے لیے دوسرے دن کی صبح کی پڑھے شام کو پڑھے ایسا نہیں، مصلی اسے کہا جاتے ہیں مستقل پرماننٹ نماز پڑھنے والے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، نمازی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اموال میں مشخص حق ہوتا ہے، مشخص حق، اپنے لیے نہیں، اپنا تو اپنا ہے نا، آپ کے پنشن میں بھی حق ہے جناب، آپ کب گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن ہی کر، آپ نمازی ہیں، نمازی ہے تو آپ کی نماز میں قرآن سورہ المعارج یہ کہتا ہے مصلی کی، کیا فرماتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ، نمازی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اموال میں حق معلوم مشخص مقرر حق ہے، کس کے لیے؟ للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، چوپ چاپ رہنے والوں کے لیے، دونوں کا حق ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، مصلی وہ ہوتے ہیں قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت کی میں پوری تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ نے خود دیکھنا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا، حیا کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مصلی وہ ہوتے ہیں، نمازی وہ ہوتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور اللہ کی دی ہوئی امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، مصلی وہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ گواہ بنتے ہیں اپنی شہادت پر وہ قائم اور مستقر ہوتے ہیں استقامت کے ساتھ۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی نمازی میں یہ 4-5 شرائط ہو تو قیامت کے دن اللہ کی باعزت جنت کے باشی ہوتے ہیں۔ نہ صرف جنت، یہاں پر جنات صرف کہا ہے تو قیامت کی جنت نہیں بلکہ دنیا کے معاشرتی جنت میں بھی سکون سے رہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آپ اور آپ کا کام ہے اقتصادی طور پر، اس لیے دوسری جو پیغمبر حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، قال علی علیہ السلام فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں، سورہ المعارج کی اس آیت میں یہ ارشاد ہے فی اموالہم، ان کے اموال میں حق معلوم واضح مقرر حق ہے، للسائل والمحروم سے کیا مراد ہے مولا؟ تو مولا فرماتے ہیں هو الرجل، یہ وہ اشخاص ہیں، وہ اشخاص ہیں یؤتیہ اللہ الثروۃ من المال، خداوند عالم نے ان کو مال و دولت سے سرفراز کیا ہے، مالی اعتبار سے فائنانشل ان کو مضبوط بنایا ہے، پنشن کی صورت میں، لیاقت و ثروت کی صورت میں، فیخرج الفا، وہ 1000 دیتے ہیں، الفین 2000 دیتے ہیں، وثلاث آلاف 3000 دیتے ہیں، والاقل والاکثر تھوڑے بہت دیتے جاتے ہیں، لیکن فیصل به رحمہ، وہ ان پیسوں کے ذریعے اپنے رشتہ داریوں کو مضبوط بناتے ہیں، اپنے اندر سے رحمی قائم کرتے ہیں، وَيَحْمِلُ بِهِ الْكَلَّ عَنْ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی کمزور معیشت کو وہ مضبوط بناتے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا ہوگا جناب یاری، آپ کی ذمہ داری اب یہ ہو گئی جناب رجل صاحب، جناب اکنامک حاصل کرنے والے جوان، آپ کا کام ہوگا، اب یہ آ گیا سی پیک، اب یہ آ گیا آپ کے یہاں پر، یہ سی پیک کا خلاصہ کیا ہے؟ سی پیک کا خلاصہ کیا ہے؟ پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے، تو اس کی کیا مطلب؟ اس کے لیے آپ نے بلتستان کے اندر کوئی چیمبر آف کامرس اور ٹریڈ کا کھولا ہے ابھی تک؟ آپ کی ذمہ داری مسجد کے کونے میں اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، آپ نے مارکیٹ کو سنبھالنا ہے، آئندہ آنے والوں کے تجارتی لائن کو آپ نے درست کرنا ہے، اس کے کنٹرول، مارکیٹ کے کنٹرول کو آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نے معاشرے میں اقتصادی ماہرین نے آپ نے آگے بینکنگ کا نظام کو دینا ہے، قرض الحسنہ کا سسٹم کو آپ نے دینا ہے۔ پھر جب یہ سسٹم آگے ہوگا تو کوئی بھی شخص سود لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا،
سود کو خود بخود حرام نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے اور شراء کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ اگلی آیت میں ہے سود کے لیے جو بھی جاتا ہے جو بھی لیتا ہے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس سسٹم کو دے دو عزیز محترم، سسٹم ملے گا تو خود بخود ٹھپ ہو جائے گا، لیکن ہم سسٹم کرنے والے آرام سے سوئے ہوئے، سسٹم کو چلانے والوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ شیخ جبر کیا کر سکتا ہوں جس کی الف بے کا پتہ نہیں ہے اسے؟ اب معاشرہ مجھ سے توقع رکھتا ہے آپ اکنومیکل کوئی دے دو، میرا کام نہیں ہے۔ آپ نے جا کر کالجوں میں کامرس، آپ بزنس کے لیے آپ نے لیکچر دینا ہے، آپ نے مارکیٹ میں جا کر ریٹ، آپ نے پرائس کنٹرول کے لیے آپ نے دینا ہے۔ بیچارے چند ایک دکاندار کو جو پھر ناراض ہو جاتے، کیا کروں پھر ناراض ہو جاتے ہیں، بازار کمیٹی کہہ کر چند ایک کی بیچاروں کی دکانیں احتجاج کر کے اپنا کاروبار بٹھاؤ، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر عام انپڑھ آدمی سے کام چلنا ہوتا تو یہ ادارے کیوں بنتے ہیں عزیزان محترم؟ بڑی بڑی یونیورسٹیاں کیوں ہیں عزیزان محترم؟ بڑے بڑے ادارے کام کیوں کرے عزیزان محترم؟ آپ کے لیے 3-3 لاکھ کی تنخواہ کے ساتھ 50-50 لاکھ کی گاڑیاں حکومت کیوں دیتی ہے؟ اس لیے آپ کے اندر کچھ ہے، پوٹینشل ہے، تو اس وجہ سے آپ کی پنشن 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کیوں رکھا ہے عزیز محترم؟ آپ کچھ کر سکتے تھے، آپ کر کے آئے ہیں اس معاشرے کے لیے۔ سب سے بنیادی طور پر آج جو ہمارے ریٹائرڈ جو بینک کے حضرات ہیں، کل سے شروع کر دو، محرم کے عاشورہ کے فوراً بعد سے شروع کر دو، یہاں پر چمبر کھول لیں، آنے والی معیشت کو کنٹرول کر لیں، سرمایہ داروں کو بلائیں، مارکیٹ کی حالت کو بہتر کر لیں۔ یہ نہیں ہے بیچارے اے سی جا کر مارکیٹ کو کنٹرول کرتے، اے سی سے ہوتا ہے، یہ اے سی سے نہیں ہوتا ہے، اے سی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ سے ہوتا ہے، علمی بنیادوں پہ ہوتا ہے انقلاب۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج ہمارا دور حضرت یوسف کا دور ہے، جس طرح یوسف نے کہا تھا قرآن مجید میں ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اے بادشاہ مجھے آپ مجھے مالیات کا وزیر بنا دیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں آپ کے ملک کو انشاءاللہ ایسا جان لگا دوں گا تاریخ بشریت میں مثال رہے گی۔ آپ اور میرا کام، آج میرے پاس ٹائم ختم ہوا، کل میں سلسلوار ڈیوٹیاں بتاؤں گا۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ حسین سے وفادار ہیں، حسینیوں سے وفادار ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سوئے رہیں، قوم حرم خوری کی طرف جائیں تو آپ مسئول ہیں۔ آپ نے لینڈ کیوں نہیں لیا؟ آپ پڑھ کے آ کے لینڈ جائز اداروں کی طرف آپ نے لوگوں کی رہنمائی کیوں نہیں کی؟ حسین صرف چند نمازوں کے لیے کربلا میں نہیں آئے تھے، ہاں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انسانی سوسائٹی میں بھی جی کے رہو۔ مولا فرماتے ہیں آخری خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ اے شام کو خواتین، حسین کو مان جاتے ہیں، دنیا و آخرت دونوں میں تم سرخرو ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم اگر مجھے نہ مانو، یہ شیعہ آل ابی سفیان کے ماننے والوں، ان کنتم لا تخافون المعاد، اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے، کونوا احرارا فی دنیا کو، دنیا میں تو جی کے رہو، کسی کے غلام کیوں بنتے ہو، کسی کے کاسلیس کیوں بنتے ہو، کسی کے خیرات میں کیوں رہتے ہو؟ امام کی حیحات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، حرام خوری ذلت ہے، رشوت خوری ذلت ہے، سود خوری ذلت ہے، کسی سے بھی مانگ کے کھانا ذلت ہے، کما کے کھاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھاؤ۔ حسین کا موٹو یہی تھا۔ ہمارے استاد جواد محدثی صاحب نے فرنگ عاشورہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کربلا کا موٹو کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا، تو وہ فرماتے ہیں باقی سب اپنی جگہ، مولا حسین کا یہی جملہ ہے ہاں من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، تھوڑی اس مرضے پر نہیں ہے، ہاں من الذلہ، ہم سے ذلت بہت دور ہے۔ یہ عزیزان محترم، یہ ہم سب کے لیے منبر حسینی کے پیغام ہے۔ حسین ایسے ہی اصلاح چاہتے تھے معاشرے کے، فرزند رسول، ہم کو اس اسلام کے جو پیغمبر دنیا میں مسلمانوں کو دے کے گئے تھے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ عالی ہے، اسلام پر کوئی نظام بلند تر نہیں ہے، یہ حسین کا نعرہ بھی تھا۔
اسلام میں ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ایسی قربانیاں پیش کی، ایسے نمونے پیش کیے۔ باقی سارے معرکہ انقلابات میں ایک طبقے کے لوگ ملتے ہیں، لیکن کربلا یہ ایسا نمونہ ہے جس میں ہر ایک کے لیے نمونے ملتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نمونے الگ ہیں، 80 سالہ جوانوں کے لیے الگ نمونے، بزرگوں کے لیے الگ نمونے ہیں، جوانوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے، کم سن نوجوانوں کے لیے الگ ہے۔ قاسم ایک ایسا پرجوش نوجوان تھا جو شہادت کے جذبات سے لبریز ہو کر شب عاشور آپ سنتے آ رہے ہیں، جب سب کی مولا حسین نے ڈیوٹیاں لگا دی، حضرت زہیر کی ڈیوٹی الگ، ابو الفضل کی ڈیوٹی ذمہ داری الگ، مسلم نے اوسجہ کی الگ، ہر ایک کی الگ، سب نے شہید ہونا ہے، تو قاسم اپنی جگہ، پیچھے قاسم کو جگہ ملی تھی، کہاں نہ گیا، کھڑے ہو کر کہتے ہیں امو جان قاسم کیا کل آپ کی اس تحریک میں کام نہیں آئے گا؟ میرا نام آپ نے نہیں لیا۔ تو قاسم کو مولا نے جواب بھی دیا۔ قاسم میں کے اندر ایک تشویش بھی پائی گئی۔ مولا حسین نے ایک سوال کیا، بنی قاسم، بیٹا قاسم، کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ تو قاسم نے ایک لحاظ سے اپنے کمسن ہونے کو بھی بتا دیا، ایک لحاظ سے ایسا جواب دیا جو فلاسفر بھی نہ دے سکے۔ کمسن اس لیے ہمیشہ جو بچے ہوتے ہیں وہ شیرینی کو پسند کرتے ہیں۔ قاسم نے فوراً کہا، یا عمی الموت عندی احلی من العسل، ابو جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی میٹھی ہے۔ ایک طرف سے اپنی کمسنی کا، دوسرا موت کو شیرینی سے، شہد سے تشبیہ دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ پھر مولا نے فرمایا، بیٹا تیرا نام تو خیر ہے، شہداء کی لسٹ میں تیرے چھوٹا بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جو یہ علی اصغر کا نام لیا، حضرت قاسم پریشان ہوا، امو کیا آپ نے بھائی کا نام لیا، دشمن ہمارے خیموں تک پہنچے گے، اس لیے میرے بھائی علی اصغر تو چل کے میدان میں نہیں جا سکتا۔ قاسم کو اپنی باری کی خبر مل کر خوش ہو گئے، لیکن اصغر کی شہادت نے قاسم کو پریشان کر دیا، کیا امو دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ تو قاسم کی تسلی کے لیے مولا نے فرمایا، نہیں بیٹا، تیرا امو چچا قاسم کو اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ قاسم کو تسلی ہوئی، صبح ہو گئی، قاسم پریشان ہے، تڑپ تڑپ کے ابو جان کے پاس، میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، جو ہی علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم اتنے بے چین ہو گئے، بار بار حسین کے پاس آتے ہیں، ابو جان اب مجھے اجتہاد ہے، بھیا علی اکبر کی شہادت کے بعد اب مجھے نہیں رہنا چاہیے، بھائی شہید ہو گئے، اب مجھے اجازت دے دیں۔ لیکن حسین بار بار یہی کہتے تھے۔ قاسم امام مجتبیٰ کے اولاد جو 3 کربلا میں تھے، ان میں تاریخ کے بعض کے نزدیک قاسم سب سے بڑا تھا۔ 18 کربلا میں بنی ہاشم کے امام حسین کو ملا کر 19 شہید ہو گئے، ایک دن میں 19 شہید ہو گئے زینب کے بھائی، ان میں حضرت امام مجتبیٰ کی اولاد میں قاسم بڑا تھا، اس لیے مولا فرماتے ہیں، قاسم تو میرے بھائی مجتبیٰ کی یادگار ہو، قاسم نے تجھے کس زمین چاہا۔ 2-3 وجوہات کی بنا پر امام حسین قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایک تو یہ تھا قاسم امام مجتبیٰ کی یادگار ہے، دوسری بات یہ ہے قاسم ابھی 12-13-14 سال سے زیادہ قاسم کی عمر نہیں ہے، قاسم ابھی تم چھوٹے ہو، لیکن قاسم بار بار اصرار کر رہے ہیں، مولا انکار کر رہے ہیں۔ آخر میں وہ بازوبند کھولا قاسم نے، باپ کی وصیت